میرا نام حاجی عبدالرزاق ہے اور میرے بیٹے کا نام محمد شہزاد رضا ہے۔ میں اس کا مطلب پوچھنا چاہتا ہوں کہ شہزاد کا کیا مطلب ہے؟ شہزاد مانے بادشاہ کا بیٹا، شہزاد، شہزادہ، بادشاہ کا بیٹا۔ تو یہاں تو مطلب بھلے وہ غریب مسکین ہو، اس کے بیٹے کا نام شہزاد رکھا جاتا ہے، شرن جائز ہے۔ ہاں، جس کی عزت زیادہ ہو وہ باعزت شہزاد۔ وہ عام طور پہ بچوں کو بھی شہزادت بولتے ہیں، شہزادی بولتے ہیں، تو شرعن کوئی حرج نہیں اس میں۔ مانا انہوں نے مانا ہی پوچھے، تو شاہ مانے بادشاہ، زاد مانے بیٹا، شہزاد شاہ کا بیٹا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے علماء کو بھی شاہ بولتے ہیں، حقیقت میں شاہ علماء ہی ہے، کہ بادشاہ ان کے قدموں میں آئے، یعنی کہ وہ عالم، وہ فقیر اچھا کہ جس کے در پر بادشاہ آئے، وہ فقیر، وہ عالم نہیں ٹھیک جو بادشاہ کے در پہ کھڑا ہو جا کے۔ اب وہ ضرورتیں وہ الگ چیزیں، لیکن یہ بھی کسی کا مقولہ ہے کہ وہ فقیر اچھا بادشاہ جس کے در پر آئے، وہ فقیر ٹھیک نہیں جو بادشاہ کے در پر جا کھڑا ہو۔ تو اب یہ بادشاہ تو اب نہیں ہوتے، تو جیسے کہ اب سرمایہ دار، بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی مطلب نیک آدمی یا صالحین میں سے کوئی ہو بندہ، وہ جا کر ان کے پھیرے لگاتا ہو ان کے دروازے پر اپنے کوئی ذاتی مفاد کے لیے، تو یہ نہیں ٹھیک۔ اور وہ سرمایہ دار، وہ مالدار آدمی یا کوئی ارباب اقتدار میں سے یا کوئی بہت بڑا افسر، اگر وہ کسی فقیر درویش یا کسی نیک بندے کے در پر عقیدت سے حاضر ہوتا ہے تو وہ سعادت مند ہے، اچھا ہے۔ یہ کہہ رہے میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے، اگر کسی نے کہا کہ اسلام بہت مشکل ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے اور اسے کس طرح سمجھائیں؟ اسلام معاذ اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس پر عمل کرنا، کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس پر عمل کرنا ناممکن ہو۔ مشکل بعض صورتوں میں ضرور پیش آتی ہے، وہ نفس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، بعض اوقات اسباب کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ناممکن نہیں ہوتا۔ وہ نا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا، اب پڑھو نا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہمیں ان چیزوں کا مکلف نہ کر، ان چیزوں کا پابند نہ بنا جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ تو اصل وہی بات ہے کہ جو آپ نے ارشاد فرمائی نا کہ جو کرنا چاہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے، جو نفس کی پیروکاری کرے گا، نفس کی وجہ سے ہوگا تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب کی جو مشہور آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی آئیڈیل زندگی ہے۔ تو اس میں آگے یہ ہے کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے کہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور آخرت کو آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اس کے لیے بڑی آسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا، اب یہ جملہ جو کہا اس نے تو اس کا حکم مانگا ہے؟ جی، تو مطلقاً تو اس کو نہیں کہیں گے، کیونکہ بعض اوقات ایسے جیسے روزے کو بعض اوقات لوگوں کو مشکل لگتا ہے، تو وہ بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے اس کو کہتا ہے کہ بھاری ہے مجھ پر، تو اس کی علماء نے فرمایا کہ اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس کے اوپر حکم شرع نہیں ہوگا۔ اسی طرح نماز سخت سردیوں میں نفس پر مطلب بوجھ بنتی ہے، گراں ہوتا ہے، حقیقت میں نماز بوجھ نہیں ہے، تو نماز کی توہین نہیں بلکہ سردی میں کر کے وہ تھوڑا سستی کرتا ہے بندہ، ہر بہت مشکل ہے، تو اس پر حکم نہیں لگے گا مطلب کفر کا۔ ویسے عبادت سے بیزاری کا اظہار ہی اچھا نہیں ہے، دل تنگ ہونا اچھا نہیں ہے۔ عبادت بندہ خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ کرے۔